سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا پر وہ 7واں آسمانوں کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے، جس کا جو بیری کا درخت ہے وہ مشارق سے مغارب تک، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب میں وہ پھیلی ہے سدرت۔ اور اس حضور نے فرمایا اس کا پتا جو تھا، اس بیری کا پتا ایک ہاتھی کے کان کے برابر تھا، اور اس کا جو پھل تھا یعنی بیر وہ ایک گھڑے کی مانند تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ وہ جبریل کا گھر ہے اور اس کے اوپر جبریل نہیں جا سکتا۔ سرکار نے فرمایا جب ہم اوپر جانے لگے، جب براق بھی ٹھہر گیا، جبریل بھی رک گیا، اب اللہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ جہاں میرا محبوب ہو وہاں کوئی اور دوسرا بھی ہو، یہ چاہتا ہی نہیں تھا، وہاں دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہاں دوسرا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے۔ حضور نے فرمایا جبریل کیا وجہ، کیوں رک گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جبریل نے جو کہا یہ بابا سعدی نے اپنے اشعار میں بیان کیا کہ جبریل کہنے لگا اگر اکثر جب سدرا سے بڑھے تو اس وقت حضور کیا تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام جناب نے جبریل کو پکڑا اور پکڑ کر آگے چلے۔ اب آگے کیسے گئے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ براق لے کر گیا، ٹھیک ہے، براق تو رک گیا، پھر جبریل نے حضور کو کندھوں پر سوار کیا، پھر ایک آسمان جبریل لے کر گیا تو جبریل بھی رک گیا سدرۃ المنتہا پہ، تو اب حضور کیسے گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ ہم نے جبریل کو پکڑا اور پکڑ کر اب آگے لے جانے لگے، تو جب پیچھے بڑھ کر دیکھا تو جبریل کا وجود ایک چڑیا کی مانند ہو گیا، اور اگر جبریل اپنے اصل وجود میں آ جائے تو پوری دنیا میں صرف جبریل ہی جبریل ہو۔ اس کا 600 پر ہے حضور نے فرمایا، تو اس کے جو بائیں والے پر ہے اس کے اوپر جہنم کا نقشہ ہے، جو دائیں والے پر ہے اس کے اوپر جنت کا نقشہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جب ہمارے امتی کا آخری وقت آتا ہے تو جو جنتی ہوتا ہے اس کے سامنے جبریل اپنے دائیں پروں کو کھول دیتا ہے، یعنی وہ جنت کا نقشہ اور اپنا گھر وہ دیکھ لیتا ہے، اس لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور جو بے ایمان ہوتا ہے اس کے سامنے وہ پرد جہنم والے کھول دیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، وہ جہنم میں اپنا گھر دیکھ لیتا ہے۔ بے ایمان جہنم میں مرتے وقت اپنا گھر دیکھتا ہے اور ایمان والا جنت میں اپنے گھر کو دیکھ لیتا ہے، اس واسطے اس کے چہرے پہ وہ بھیانک ہو جاتا ہے، اور بے ایمان کا چہرہ اور جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنا گھر دیکھ لیتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل اس کا وجود ایک چڑیا کے مانند ہو گیا۔ اس وقت میں نے کہا جبریل بتاؤ آج ہم تمہاری مدد کریں؟ وہ جب ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں پھینکنے لگے اور منجنیق میں ڈالا اور آپ ہوا میں معلق ہوئے
آیا یا حضرت میں آپ کی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی، میرا رب میرے حال کو میرے سوال سے بہتر جانتا ہے، وہ سمیع البصیر ہے، وہ علیم الخبیر ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے حال کو دیکھ نہیں رہا؟ اور اگر وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے تو میرے سوال سے اس کا دیکھنا بہتر ہے۔ اگر وہ مجھے جلا کر مارنا چاہتا ہے تو جلا کر مارو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایسا توکل کامل کہ اللہ نے پھر خود آواز دے کر آگ کو بجھایا۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو، ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے نبی کو ٹھنڈ لگے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ آگ بجھ گئی اور وہ گل و گلزار ہو گئی ساری آگ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، کسی فرشتے سے اللہ نے نہیں آگ کو بجھایا، خود اللہ نے آواز دی اور فرمایا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، سلامتی والی ہو گئی۔ مگر جبریل نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ تو حضور نے وہ بدلہ دے دیا۔ حضور نے فرمایا میرے دادا ابراہیم سے تو نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں، آج میں تم سے وہ بدلہ دے رہا ہوں، آج بتاؤ ہم تمہاری مدد کریں؟ تو جبریل نے ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری مجال نہیں، میری جرت نہیں کہ اس مقام پہ میں جاؤں۔ حضور لے جا سکتے تھے اور جبریل کو بھی پتا تھا کہ حضور لے جا سکتے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرکار اس مقام پہ جبریل کی گنجائش ہی نہیں تھی، جبریل کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ جبریل روح الامین جس کے سامنے پردہ چاک ہو چکا تھا کہ جبریل روح الامین نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور پر تک وحی پہنچائی۔ حضور نے فرمایا جبریل یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ حضور نے فرمایا جب تم کہاں سے لاتے ہو وحی؟ یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا پہ میرا مقام ہے، بیری کا درخت ہے، 5 سوراخ ہے، اس سوراخ سے آواز آتی ہے، میں سنتا ہوں جناب تک پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا کبھی دیکھا؟ یا رسول اللہ نے فرمایا آج جا کر دیکھو۔ جبریل روح الامین نے پہلی مرتبہ اس سوراخ میں جھانکا، کیا دیکھا کہ رسول پاک صاحب لولاک کھڑے ہو کر دستار باندھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جبریل حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ قرآن ہے، ما فعل اللہ بکا، کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ جبریل آیا تھا اللہ کے حکم سے، گیا کس کے حکم سے؟ حضور کے حکم سے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم حضور کا حکم ہے اور حضور کا حکم خدا کا حکم ہے۔ جبریل یہ جانتا تھا، اس واسطے جبریل نے حضور کے حکم کی تعمیر کی، اور پہلے دن آدم تا مسیح ہر نبی آیا، ہر رسول آیا، کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ جبریل تو وہی کہاں سے لاتا۔ حضور نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ بات واضح کرنی تھی۔ جبریل پر روز روشن کی طرح بات واضح ہو گئی۔ حضور نے دیکھو، جبریل نے دیکھا تو حضور نظر آئے، حضور کھڑے ہو کر دستار باندھ رہے۔ جبریل اپنے تسلی کے لیے مسجد نبوی میں آیا، کیا دیکھا؟ حضور کھڑے ہو کر دستار باندھ رہے۔ 70 مرتبہ جبریل سدرۃ المنتہا پر گیا اور 70 مرتبہ زمین پہ آیا، آنن فانن۔ جس حالت میں حضور مسجد نبوی میں تھے اسی حالت میں سدرۃ المنتہا پر تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، اسلام جلوی سر زندہ باد، جان پیر سر زندہ باد۔ جبریل حیران ہو گیا اور جبریل امی بولا یہ کیا راز کھلا ہے؟ جو شکل محمد ہے وہی شکل خدا ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل حیران تھا کہ وہی دینے والا بھی خود، لینے والا بھی خود۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سرکار سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے۔ جبریل ٹھہر گیا، یا رسول اللہ میری مجال نہیں کہ اوپر جاؤں، ایک بال بھی اوپر گیا تجلی الہی سے جل جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا جبریل
سٹیج کا نام ہے، سیج کا نام ہے، سامنے آئی بڑی حسین و جمیل، ہم اس کے اوپر سوار ہوئے، وہ ہمیں لے کر چلی، اور حضور نے جناب حوصلہ پاک شہنشاہ بغداد پیر پیرا میر مینا شاہ جینا، آپ نے فرمایا انا رف رفو، وہ رف رف میں تھا، وہ رف رف میں تھا جو نانا پاک کو سدرۃ المنتہا سے اوپر سے لے کر عرش الہی تک گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آگے وہ کتنے پردے، وہ جمالی پردے، وہ جلالی پردے، وہ ضرورت کے پردے، وہ یاقوت کے پردے، اور وہ ایسے خلا اور کوئی ایسے خلا ہے کہ جہاں آدمی نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، خیال خلاؤں سے گزر نہیں سکتا۔ کئی بہت ساری دنیا خلاؤں میں ہے، بہت ساری دنیا خلاؤں میں ہے، اور وہ نہ زمین پہ آ سکتی ہے نہ اوپر جا سکتی ہے، وہ خلا میں ہے۔ اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سرکار نے اور ایسے ایسے عجائبات حضور نے دیکھے اور حضور نے بیان فرمائے، اور سرکار نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا جنت میں کیونکہ سدرۃ المنتہا کے اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے، حضور نے فرمایا جنت کی ہم نے سیر کی، اور جنت میں ہم نے دیکھا کہ سب حوریں آ گئی ہمارے سامنے، تو حضور نے فرمایا تم ابو بکر کی ہو، تم عمر کی ہو، تو عثمان کی ہو، تو علی کی ہو، تو خویلد کی ہو، تم ابو ہریرہ کی ہو۔ حضور نے پورے تقسیم فرمائی اپنے صحابہ کے نام لے کر، حضور نے جناب نے حوروں کو نامینیٹ کیا، حوریں بنائی اللہ نے، فرشتے بنائے اللہ نے، تو حکم کی تعمیل حضور کی ہو رہی ہے، جو حضور چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہر چیز حضور کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ حضور نے حوروں کو تقسیم کیا، پھر حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حور کو دیکھا، فرمایا تو بلال کی ہو، تو وہ کچھ تھوڑی سی پریشان ہو، حضور نے دیکھا، سرکار نے فرمایا تو پریشان ہو رہی ہے کہ ہمارا بلال وہ رنگ کا کالا ہے تو اس لیے پریشان ہو رہی ہے؟ تو میں حیران ہوں، پتہ نہیں میرا بلال بھی تمہیں پسند کرے کہ نہ کرے، تو یہ کیا خیال کر رہی ہے؟ یہ تو ہم نے تمہیں منسوب کیا ہے نا بلال کے ساتھ، بلال سے تو نہیں پوچھا، پتہ نہیں وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے کہ نہیں۔ تو حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ثابت ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام جناب نے فرمایا ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی، تو حضور نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ علماء ہیں جو بیان کرتے ہیں اور اس پہ خود عمل نہیں کرتے، یہ بے عمل عالم ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اتقوا عن العالم الجاہل، جاہل عالم سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہو اور پھر جاہل ہو، یہ کیسے ہو؟ یا عالم ہوگا یا جاہل ہوگا، دونوں میں سے ایک ہی ہوگا، مگر حضور نے فرمایا عالم جاہل سے بچو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا عالم لسان و جاہل القلب، وہ جو دل کا جاہل ہے اور زبان کا عالم ہے اس سے بچو، کیونکہ وہ زبان کا عالم ہے، دل کا جاہل ہے، تو در حقیقت وہ جاہل ہے جو دل کا جاہل ہے، تو دل کا عالم ہو وہ زبان کا بھی عالم ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے من عرف اللہ کل لسانہ، من عرف اللہ تعالی لسانہ، بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں اور ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں ان کی زبان دراز ہو جاتی ہے۔ یہ مجذوب اور سالک کا مقام ہے، بعض مجذوب ہوتے ہیں وہ جذب کر لیتے ہیں مقامات کو، درجات کو، اور بعض سالک ہوتے ہیں کہ وہ مقامات کو جذب کر کے پھر ان ہوشیار ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بیان کرتے ہیں۔ بعض کو بیان کرنے کا حکم ہے، بعض کو بیان کرنے کا حکم نہیں۔
جن کو حکم ہوتا ہے پھر وہ لوگوں کی استعداد کے مطابق کلام کرتے ہیں، لوگوں کی استعداد کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ کوئی ولی بھی، ہر نبی لوگوں کی استعداد کے مطابق کلام کرتا ہے اور ہر ولی لوگوں کی استعداد کے مطابق کلام کرتا ہے۔ کوئی ایسی ہستی ہوتی ہے جو لوگوں کی استعداد کے مطابق نہیں کلام کرتا، وہ اپنی استعداد کے مطابق کلام کرتا ہے اور لوگوں کی استعداد کو اپنے تصرف سے بلند کر دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے حضور قبلہ عالم روضہ پاک والوں کا، امام پاک امام دہلوی سرکار۔ آپ خود نیچے نہیں آتے تھے بلکہ سامع کو اوپر لے جاتے تھے، خود لوگوں کی استعداد کے مطابق نہیں کلام کرتے تھے، اپنی استعداد کے مطابق کلام کرتے تھے، اپنے تصرف کے ساتھ سامع کی استعداد کو بلند کر دیتے تھے اور وہاں لے جا کر کلام سمجھا دیتے تھے۔ یہ تھا کمال حضور قبلہ عالم روضہ پاک والوں کا، امام دہلوی سرکار۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعداد کے مطابق کلام کی، مگر بعض کی استعداد حضور نے بلند کی، بعض کی استعداد سرکار نے بلند فرمائی اور ان کے سامنے مردوں کو چاک کیا۔ سرکار دو عالم نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ ہم جنت کی سیر کرتے رہے اور پھر ہم جنت میں ہم نے دیکھا تو ایک دیکھا تو محل نظر آیا، عمر کا محل تھا، عمر کا۔ تو ہم نے دیکھا تو اس کا تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا، ہم نے دیکھا تو اندر عمر کی حور بیٹھی تھی، عمر کی حور بیٹھی ہوئی۔ تو ہم اندر جانے لگے، پھر ہم اندر نہ گئے کیونکہ ہم نے خیال کیا کہ عمر بڑا غیور ہے۔ تو فاروق اعظم نے سنا، قدموں پہ جا گرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غیرت آپ کے قدموں پر قربان ہے، یا رسول اللہ یہ جناب کیوں نہ گئے، سب کچھ حضور مالک ہے ہر شے کے، حضور کیوں نہ گئے؟ تو جبریل جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ قدموں پہ جا گرے۔ تو حضور علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل جو تھا وہ رک گیا اور حضور نے فرمایا کہ جبریل ٹھہر گیا۔ تو ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا جل جاتا مگر حضور کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ مولانا روح بعد وقت کے یوں سرد روح اولیاء اللہ نے فرمایا کہ جبریل تو شریفی و عظیم پر صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبریل کی جگہ میں ہوتا تو میں جلنا تو منظور ہوتا مگر حضور کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ السلام سرکار نے فرمایا کہ ہم نے جنت کی سیر فرمائی، پھر حضور نے فرمایا کہ جنت کا جو داروغہ تھا رضوان وہ قدموں پہ جا گرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میری خواہش ہے قبول فرمایا کیا؟ حضور مجھے جنت سے تبدیل کر کے جہنم کا داروغہ نہ بنایا جائے۔ سرکار نے فرمایا قبول ہے، تو عبدالآباد تک جنت کا ہی داروغہ رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
کا دروغہ ہے. آج تک اس نے یہ تو اللہ سے عرض نہیں کی. حضور سے کیوں عرض کی؟ معلوم ہوا کہ اس کا یہ عقیدہ تھا، جو جنت کا داروغہ تھا رضوان جس کا نام ہے، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور مالک ہیں، حضور جو چاہے کر سکتے ہیں. تو حضور مہر لگا دیں گے تو پھر اللہ کا تو کوئی پتہ نہیں. وہ مجھے اٹھائے اور جنت کا دروغہ بنا دے، جنت کے دروغے کو اٹھائے جنت کا دروغہ بنا دے، اللہ کا کیا پتہ؟ وہ تو خالق ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. وہ چاہے تو جنتی کو جہنم میں ڈال دے، چاہے تو جہنمی کو جنت میں ڈال دے، چاہے تو وہ عابد زاہد کو نہ بخشے، چاہے تو گنہگار کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو اعتبار ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتبار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتبار نہیں. اعتماد اور اعتبار اگر ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات پر ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو رحمت للعالمین حضور ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے تم نا امید ہو سکتے ہو، مگر میرے محبوب سے نا امید ہونا کفر ہے. میرے محبوب سے نا امید نہیں ہو سکتے. تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سے اس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت کا دروغہ ہٹا کے مجھے جنت کا دروغہ نہ بنایا جائے. فرمایا قبول ہے. حضور جنت کے پاس سے گزرے تو حضور نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی بالوں والی عورتیں وہاں پر لٹکی ہوئی تھی جہنم میں، اور عورتیں زیادہ تھی جہنم میں. حضور نے ارشاد فرمایا یہ عورتوں کی وجہ سے شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. لہذا حضور نے فرمایا ہم نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا. اور جب حضور کا یہ فرمان سنا نا تو ایک بڑھیا عورت وہ ڈر گئی. اس نے کہا پتہ نہیں میرا کی حال بڑھا جہنم میں دوستاں کے کی دے وسطہ. وہ بھاگ کر آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور میں جنت میں جاؤں گی کہ جہنم میں؟ سرکار نے دیکھا فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہ ہوگی. انہیں آل پائی انہیں اللہ پائی میں تے گئی آل پائی انہیں. جب وہ رونے لگی تو حضور نے فرمایا جنت میں سب جوان ہوگی، کوئی بوڑھی نہیں ہوگی. حضور نے یہ فرمایا. تو حضور نے یہ مزاح بھی فرمایا. المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام. مزاح کلام میں ایسا ہوتا ہے جیسا کھانے میں نمک. لہذا حضور نے یہ لطیف اور نفیس مزاح فرمایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے جنت کا دروغہ وہ قلب پہ جا گرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہنم سے تبدیل کر کے جنت کا دروغہ نہ بنایا جائے. حضور نے فرمایا قبول ہے. تو عبدالآباد تک جہنم کا ایک دروغہ رہے گا. اس میں بہت بڑی بھاری حکمت ہے. وہ کیا؟ جنت کا دروغہ جہنم کا دروغہ نہیں بننا چاہتا، جہنم کا دروغہ جنت کا دروغہ نہیں بننا چاہتا. وہ حکمت یہ ہے کہ وہ مظہر جمال ہے، یہ مظہر جلال. جو مظہر جمال ہے اس کا کمال جنت میں ہے، جو مظہر جلال ہے اس کا کمال دوزخ میں ہے. اس لیے اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ میں جہنم کا مجھے داروغہ نہ بنایا جائے، جنت کے داروغہ جس کا نام رضوان ہے. جو جہنم کا داروغہ اس کا نام ہے مالک خازن. تو انہوں نے عرض کی حضور نے قبول فرمائی. جنت کے داروغہ کے بھی اور جہنم کے داروغے کی بھی حضور نے التجا قبول فرمائی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتوں ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور سرکار ہی دینے والے ہیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو چاہیے بے شک دینے والا ہے سچا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ ان کو پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اور اس کو نفل پڑھیں گے تو وہ مان بھی جائے گا اور اس کو التجا کریں، اس کو گڑ گڑا کے روئیں اور اس سے مانگیں. تو پھر حضور کے پاس کیوں آتے تھے؟ ایک نہیں حدیث
1000 अहादीस हैं। हज़रत कतादा आंख निकल गई जंग में, आंख का ढेला हाथ में पकड़ा, हजूर की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर आंख निकल गई, करम फरमाए। तो हजूर ने फरमाया अगर तुम चाहो तो इस आंख के बदले हमसे जन्नत ले लो। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर ने फरमाया जन्नत ले लो। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर की रहमत में कोई कमी तो है नहीं, हजूर जन्नत भी दे दे और अगर आंख भी जोड़ दे तो जनाब के खजानों में क्या कमी है। हजूर खुश हुए सरकार खुश हुए। हजूर ने उसकी आंख को उसके ढेले को उसकी आंख के सुराख में रखा और रख के हजूर ने अपना लुआब दहन मुबारक लगाया। हजरत कतादा को अल्लाह ने बहुत लंबी उम्र दी, 90 साल के 100 साल की उम्र में वो सुई में धागा डाल लेते थे उस आंख की मदद से, सुई में धागा डाल लेते। फरमाया खुदा की कसम है वो जो आंख अल्लाह ने दी थी ना उसका नूर कम हो गया, जो आंख हजूर ने अता फरमाई उसका नूर बढ़ता गया। सुभान अल्लाह। हजूर मालिकुल मुल्क है। एक शख्स वो पैदाइशी ही वो लगड़ा था, पैदाइशी उसकी एक टांग जो थी वो आधी थी, एक पूरी थी आधी थी। उसने सुना कहीं से कि महबूब है वो जो मांगता है अता करते, जो मांगता है अता करते। वो बड़े दूर से उसने सुना और वो आ गया मस्जिद नबवी में, दरवाजे पर आया तो अब उसने देखा भीड़ थी सहाबा की, वो तो हजूर के दीवाने परवाने मस्ताने थे, तो वो जनाब हजूर के इर्द गिर्द जनाब के वो दीवाने बैठे हुए थे। तो वो ना उसने दूर से ही आवाज लगाई या रसूल अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जा हुए। उसने कहा मैंने सुना है कि अल्लाह के खजानों को आप बांटते हैं। हजूर ने फरमाया तुम क्या चाहते हो। ये नहीं हजूर ने फरमाया कि हम खजाने नहीं बांटते, बांटते हैं। मेहमान आ गया, हजूर के 9 घर थे, 9 घरों में पैगाम भेजा कोई चीज है तो 9 घरों से जवाब आया हजूर कुछ नहीं। सुबह से लेकर शाम तक हजूर खजाने बांट रहे हैं और घर में कुछ नहीं। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क्या चाहते हो। उसने कहा या रसूल अल्लाह एक मेरा पांव पूरा है दूसरा अधूरा है। हजूर ने फरमाया तो फिर जमीन पर रखो। उसके हाथ में वो छड़ी थी और बैसाखी जो भी, उसने बैसाखी फेंकी और अपने पांव को जमीन पर रखा, मुकम्मल हो गया पांव मुकम्मल। वो कोड़े कोड़ ठीक कर रहे हैं, वो हाथ अता कर रहे हैं, पांव अता कर रहे हैं और जनाब वो कभी को जनाब फसी बना रहे हैं और उसको जमाल का पैकर बना रहे हैं। तो हजूर सब कुछ अता करने वाले हैं और हजूर ने फरमाया ओ दी तो बेमफाती हल खज़ाइनिल अर्द वस्समा, जमीन और आसमान के तमाम खजानों की चाबियां मेरे पास हैं। और हजूर ने फरमाया ओ दी तो बेमफाती हल जन्ना, जन्नत की चाबियां भी मेरे पास हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इरशाद फरमाया, हजूर ने फरमाया जन्नत का इफ्तिताह हम करेंगे, हम जन्नत का इफ्तिताह करेंगे और हम बुराक पर सवार होंगे और उसकी जो लगाम होगी वो बिलाल के हाथ में होगी, वो बिलाल के हाथ में होगी और सबसे पहले बिलाल जन्नत में जाएगा। नबियों और रसूलों से भी पहले, तमाम आइम्मा और तमाम जहानों से पहले। और उस जन्नत का इफ्तिताह हजूर ने फरमाया